بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتقها او موبقها. رواہ مسلم. محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ صبح کرتے ہیں تو اپنے نفس کو بیچتے ہیں. کل الناس یغدو فبایع نفسہ. ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے. فمعتقها او موبقها. کچھ لوگ اپنے نفس کو آزاد کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ نفس کو آزاد کرنے اور ہلاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان صبح کرنے کے بعد جب نیکی اور بھلائی کے کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے. یہ ہے نفس کو آزاد کرنا. لیکن اگر صبح کرنے کے بعد بندہ شیطان کی اتباع کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے شیطان کی اتباع کرتا ہے یا اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنے نفس کو ہلاک کر لیتا ہے، یعنی جہنم میں ڈال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. تو اس لیے اپنے نفس کو ہلاکت سے بچانا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور نفس کو ہلاکت سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے انسان اپنے نفس کو آزاد کرتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے تزکیہ نفس کی اہمیت سے متعلق بعض باتیں ذکر کی گئی تھی کہ آخرت کی کامیابی کے لیے نفس کا تزکیہ، نفس کو گناہوں کی غلاظت سے، گندگی سے پاک صاف کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. تزکیہ نفس کے بہت سارے ذرائع اور اسباب ہیں. بنیادی طور پر علماء تزکیہ نفس کے ذرائع اور اسباب کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو قسم کے ہیں ذرائع. ایک ہے تحلیہ، ایک ہے تخلیہ، یا جس کا دوسرا نام ایجابیہ اور سلبیہ. یعنی نفس کو پاک کرنے کے لیے کچھ واجبی چیزیں ہیں اور کچھ سلبی چیزیں ہیں. کچھ واجبی چیزیں ہیں جیسے ایمان لانا، عمل صالح کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. یہ سب کرنے والی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہمیں انجام دینا ہے. تو ان اعمال کو کرنے سے آدمی کا نفس پاک صاف ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو سلبی ہیں جن سے ہمیں اپنے نفس کو بچانا ہے، جیسے معاصی ہیں، گناہ کے کام ہیں، رذائل ہیں، برے اخلاق ہیں، حرص و لالچ ہے، فخر و غرور ہے، عجب بالنفس ہے، دنیا کے فتنے ہیں، اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو دل کی بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو دل کو بیمار کر دیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، ان سے دور رہنا بھی ضروری ہے. اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے تزکیہ نفس کے ذرائع میں علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے اہم ذریعہ نفس کی پاکی کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے وہ توحید ہے.
تزکیہ نفس کا سب سے اہم ذریعہ توحید ہے، اس لیے کہ اس کو ہم اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. شرک سے انسان کا نفس سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اور اس نفس کو شرک کی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مان لے، اللہ پر ایمان لائے، توحید کو قبول کر لے، شرک سے بچ جائے. اسی لیے سورہ فصلت کے اندر سورہ فصلت کی ابتدائی آیتوں میں آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جہنم کی وعید سنائی ہے، یہ کہہ کر کے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. ان مشرکوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے ان کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ مشرکین جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، اسلام کے ارکان پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ کیا دیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. تو یہاں زکوٰۃ سے مراد کون سی زکوٰۃ ہے؟ ایک ہے زکوٰۃ الاموال اور ایک ہے زکوٰۃ الانفس. ایک مال کی زکوٰۃ ہے اور ایک نفس کی زکوٰۃ ہے، مال کو پاک کرنا اور نفس کو پاک کرنا. تو یہاں پر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جہنم کی وعید سنائی ہے، یہ کہہ کر کے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ الانفس ہے، یعنی وہ مشرکین جو اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے شرک کی گندگی سے، بت پرستی کی غلاظت سے. تو شرک کی غلاظت اور بت پرستی کی گندگی سے نفس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام مفسرین، بلکہ اکثر مفسرین کا کیا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ الانفس ہے، یعنی ایمان لا کر کے اور توحید کو قبول کر کے. جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، توحید قبول نہیں کریں گے، وہ اپنے نفس کو شرک کی غلاظت سے پاک نہیں کر سکتے. ایسے مشرکوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے. تو نفس کو پاک کرنے کے لیے بنیادی شرط اور جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ایمان لانا، توحید قبول کرنا. جب تک آدمی مومن نہیں ہوگا، موحد نہیں ہوگا، اس کا نفس پاک صاف نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ شرک کی غلاظت کی سب سے بڑی غلاظت، جب آدمی کے نفس میں شرک کی غلاظت ہو، بدعقیدگی ہو، تو ایسا انسان کتنا بھی اچھے کام کرے، اس کا نفس پاک صاف نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی شرط ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سننا، قرآن مجید پر عمل کرنا. قرآن بھی انسان کے نفس کے تزکیے کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ذکر کیا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیسے کیا، اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے، قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے. قرآن مجید کا ڈائریکٹ اثر ان کے دلوں میں ہوتا اور ان کے دل کی دنیا بدل جاتی. وہ قرآن پر ایمان لے آتے، رب العالمین پر ایمان لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے. تو قرآن مجید کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ کیا، جیسا کہ قرآن کی صراحت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور قرآن مجید چونکہ شفاء لما فی الصدور ہے، ہر قسم کی روحانی، جسمانی، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ القرآن هو الشفاء التام من جمیع الادواء القلبیہ والبدنیہ وادواء الدنیا والآخرہ. زاد المعاد میں علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ قرآن یہ سب سے کامل علاج ہے ہر قسم کی بیماریوں کا، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے دنیاوی بیماری ہو یا اخروی بیماری ہو. ساری بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. تو جو آدمی جتنا زیادہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، قرآن مجید
کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، تو جس کا جتنا زیادہ قرآن سے رشتہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے، تو سمجھیے کہ اس کا دل اتنے ہی زیادہ پاک صاف ہوتا ہے. اور آخرت کی کامیابی کے لیے نفس کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جڑنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت ہی ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا، بہت سارے حقوق ہیں قرآن مجید کے. تو قرآن مجید سے جتنا ہم جڑیں گے، اس کے حق کو ادا کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے نفس کو اتنے ہی زیادہ پاک کرے گا. اس لیے کہ قرآن یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اسباب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے دلوں کا، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.